اور بڑے بڑے چیلنجز کیا ہیں اس وقت عیدی صاحب جو آپ گراؤنڈ کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور کوارڈینیشن کیسی ہے وہاں پہ حکومت کی اور آپ لوگوں کے درمیان میں؟ وہاں کوئی گیپس ہیں تو بتائیے، آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ ہم حکام بالا تک وہ پہنچا سکے باتیں۔ شروع میں افراتفری ہوتی ہے، جب کہیں پہ بھی بند ٹوٹتا ہے اور آبادی نقل مکانی کرتی ہے تو شروع کے جو 3-4 دن ہوتے ہیں اس میں افراتفری ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ ہنگامی صورتحال میں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ لوگوں کو گورنمنٹ نکالنا چاہ رہی ہوتی ہے، لوگ نکلتے نہیں ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہمارے علاقے میں پانی آئے گا نہیں، اور وہ جو ہے وہ بضد ہوتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم چھت پہ رہ جائیں گے، اتنا پانی نہیں آئے گا۔ لیکن جب 8-9 فٹ پانی آ جاتا ہے اس میں پھر لوگ جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں۔ حالانکہ جتنوں بھی علاقوں میں، تقریباً سب علاقوں میں حکومت نے 2-3 دن پہلے اناؤنسمنٹ شروع کر دی تھی کہ علاقہ خالی کریں، لوگوں نے نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پھنس گئے، اور پھر ہنگامی صورتحال میں ان کو کشتیوں میں بہت بری حالت میں ان کی جو چیزیں تھیں، ان کے مویشی تھے، ان کا سامان تھا، وہ سب برباد ہوا اور پریشان ہوئے۔ اور یہی صورتحال میں نے 2022 کے سندھ کے جو بارشوں والا سیلاب تھا اس میں نے دیکھی تھی، اور یہاں پر سندھ میں جو ہے وہ 4 مہینوں تک پانی نہیں نکلا تھا، اور بہت ہی ایک پورا جو ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے دیہاتی زندگی کا، وہ پورا سائیکل ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن عیدی صاحب جو آپ نے 2 مرتبہ 2022 کے سیلاب کی بات کی، اب ہم 2025 کے اندر کیا ہم نے آپ کو لگتا ہے یہ جو رسپانس ٹائم رہا ہے کہ 2022 کے سیلاب کی سے ہم نے کچھ سیکھا، انتظامیہ نے، حکومت نے، ریاستی مشینری نے اس مرتبہ؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ڈیزاسٹرز آتے ہیں، ہماری پی ڈی اے میں ہے دونوں، چاہے سندھ ہو، پنجاب ہو، اور این ڈی اے میں ہے، ہمیں بہت کچھ سکھا کے جاتی ہیں یہ ساری چیزیں، ہم بھی سیکھتے ہیں، یہ سرکاری ادارے بھی سیکھتے ہیں، اور ہر جو ڈیزاسٹر ہوتا ہے بھلے بعض اوقات تو تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتا ہے۔ اب ہم جو ہے وہ کیونکہ پاکستان ایک ڈیزاسٹر کی جگہ بن چکا ہے، اس کو ڈیزاسٹرستان جو ہے وہ نام دیا جائے تو برا نہیں ہوگا۔ ہر 2 سال کے بعد ہمیں بڑے بڑے قسم کے جو ہے وہ ڈیزاسٹرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہو رہا ہے سارا۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس سے پہلے جب ذکر کر رہے تھے کہ ریہیبلیٹیشن کا جو فیز ہے وہ زیادہ اہم ہے، اور اس میں آپ نے بات کی کہ بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں بستیاں، لوگ جو ہے اپنے پیئرز مختلف پاس کے علاقے کے لوگ آ کر مدد کر سکتے، جو آپ نے کہا کہ بستی اڈاپٹ کرنا یا چھوٹی کمیونٹی کو اڈاپٹ کرنا، ذرا اس ماڈل کو ہم ایکسپلین کیجئے تاکہ شاید لوگ سنیں، بہت سارے لوگ اس سے ناواقف ہوں۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ایک امیر بستی ہے، خوشحال بستی ہے، اور ایک وہ بستی ہے جس میں کچھ سیلاب نے تباہ کاری بھی نہیں کی، اور ایک وہ بستی ہے جو غریب ہے اور جس نے سیلاب نے لوگوں کو برباد کر دیا۔ اب جس طرح یہ ایک مثال لے لیں کہ ایک امیر اور خوشحال شخص ایک غریب کو کہے کہ تم میرے دوست ہو، تم میرے بھائی ہو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، تو آدھا پاکستان آدھے پاکستان کی مدد کرے، یعنی آدھا پاکستان اگر خوشحال ہے اور آدھا پاکستان خوشحال نہیں ہے، تو یہ پرسن ٹو پرسن ریلیشن شپ، جس کو ہم بھائی چارہ کہہ سکتے ہیں، مواخات مدینہ کی روایت کہہ سکتے ہیں، تو یوں ہم سارے مل جل کر ایک دوسرے کی مدد کریں تو مشکل ختم ہو جائے گی۔ تو اب آپ دیکھیے نا کہ ایک محلہ ہے، کوئی بھی کسی بھی بڑی شہر میں ایک خوشحال آبادی ہے، وہ کہے جی میں نے یہ 20 بستیاں فلاں تحصیل میں، فلاں ضلع میں آئی ہیں زیر آب، تو ہم نے ان کو اڈاپٹ کرنا ہے، ان کے لوگوں کے ساتھ ایکسٹینڈ کرنی ہے اپنی سولیڈیرٹی اور محبت کا اظہار کرنا ہے۔ مجھے آج ہی امریکہ سے ایک صاحب کا فون آیا، انہوں نے کہا جی میں مظفر گڑھ کے فلاں گاؤں سے رہنے والا ہوں، تو میں نے چند دوستوں کو اکٹھا کیا ہے، آپ اس گاؤں کے کولیکٹیو ڈیمیج کو اسیس کریں۔ ہم نے ان کو، ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ان کو کھانا کھلا دیا، ریلیف دے دیا، لیکن اب جو ان کی پرماننٹ ریہیبلیٹیشن کے لیے ہم ان کو سیلاب، یہ جو اپنی فصلوں کے لیے اور پھر گھروں کی تعمیر کے لیے، مرمت کے لیے قرضے دیں گے، اور اس کو ایک دفعہ پھر سے وہی گاؤں بنا دیں گے جو سیلاب کے چند ہفتوں سے پہلے تھا۔ تو یہ 1 2 3 لوگ اگر ایک بستی کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کو ایک موومنٹ کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ جو برج، آپ ایک برج بن سکتے ہیں ان لوگوں کے درمیان جو مخیر ہے اور جو ضرورت مند ہے۔ بالکل۔ فیصل صاحب آخری سوال آپ سے اس پروگرام کے سیگمنٹ کو سمیٹنے سے پہلے، بہت سارے لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں، اپنے تئیں وہ ڈسجوائنٹڈ سی ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ بتائیے کہ اس وقت گراؤنڈ کے اوپر کن چیزوں کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح، کس شکل میں ابھی مدد کر سکتا ہے؟
देखिए, कच्चा राशन है, उस सूरत में हो सकता है टेंट हो सकते हैं, मच्छरदानी की जो है वो इंसानों को भी और जानवरों को दोनों को ज़रूरत है। तो जो है, और यही बुनियादी चीज़ें हैं। अब सर्दियों के मौसम भी शुरू हो रहा है, रात को जो है वो ठंड होना शुरू हो जाती है, तो इसके लिए भी जो है वो गर्म बाज़ औक़ात कपड़ों की भी जो है ना वो ज़रूरत पड़ सकती है। सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर अमजद साकिब साहब, फैसल साहब मौजूद थे।